وہ ایک سچویشن تھی جس کے لیے لمحے کے لیے گئے، پلٹ کر آ گئے، اور پھر پورا آگے اب حوالہ جات آپ کے آ جائیں گے جو شیعہ کتب تک میں بھی سارے درجے میں کوٹ کروں گا اور اپنی کتب سے بھی. یہ ایک سچویشن تھی. لہٰذا اس سچویشن میں جب بیعت عام ہوئی تو سیدنا علی شیر خدا کو آپ نے بلوا بھیجا اور حضرت علی اور حضرت زبیر سے پوچھا کہ آپ گھر بیٹھے تھے، دن پہلا ہی ہے بیعت عام کا، ثقیفہ کے بعد اگلا دن آپ تشریف نہیں لائے، کیا بات ہے؟ اب سیدنا علی شیر خدا اور سیدنا زبیر ان دونوں کا جواب سن لیجئے، وہ فیصلہ کر دے گا. پوچھا کہ آپ تشریف کیوں نہیں لائے؟ تو انہوں نے جواب جو دیا وہ فرماتے ہیں، لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم ہمیں کوئی اور ناراضگی نہیں ہے. یہ سن لیجئے، ما غضبنا الا انا اخرنا عن المشاورہ وَإِنَّا نَرَا أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنه صاحب الغار وثانی اثنین وإنا لنعرف شرفه وكبره ولقد امره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم کسی اور ناراضگی کی وجہ سے پیچھے نہیں بیٹھے تھے، یہ ہے اصل موقف اور صحیح قول. ہمیں صرف ناراضگی تھی، جو خفا تھے وہ اتنی بات تھی کہ وہ جو ثقیفہ بنو ساعدہ کی بات ہو رہی تھی کہ کل یہ ڈیسیژن لے لیا اور آج ہم سے اس وقت مشورہ نہیں کیا گیا، ہمیں مشورہ لینے میں مؤخر کر دیا. تھوڑا سا ہم سے مشورہ لینے میں جو تاخیر ہوئی، ہم اس تاخیر کی وجہ سے ناراض تھے. تھوڑا اتنی سی بات تھی، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم انا نرا ابا بکر حق بالناس، ہم امر خلافت کے لیے ابو بکر کو سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں بعد رسول اللہ، چونکہ یہی صاحب الغار ہیں، یہی ثانی اثنین ہیں. ہم ان کا شرف جانتے ہیں، عمر کی بزرگی جانتے ہیں، اور کیسے ان کو حقدار خلافت نہ سمجھیں. آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کو ہم سب کی نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا تھا. یہ مولا علی شیر خدا اور سیدنا حضرت زبیر دونوں نے خطبہ دیا ہے مجمع عام میں، مسجد نبوی میں بیعت سے پہلے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر بیعت کر لی. جو پوری بات میں نے آپ کو بتائی یہ تمام روایت پہلے اہل سنت کا سن لیں، پھر یہ میں اہل تشیع کا حوالہ دے دیتا ہوں. یہ روایت متفقہ ہے، تو جس پر دونوں گھر متفق ہو معتبر کتب، تو اس روایت کو اصح، اثبت اور ارجح کیوں نہ تسلیم کیا جائے، کیوں نہ مانا جائے. یہ جو پوری بات کہی، پھر آپ نے دوبارہ، یہ ایک روایت تھی، پھر ایک اور طریق سے روایت آتی ہے، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ آپ نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں یہ علی بھی آ گئے، تو آپ نے کہا قال ایھا الناس ھذا علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن طالب، علی شیر خدا ہیں. فلا بیعت علی فیہ، جو بیعت مجھ سے ہو چکی اسے بیعت نہ سمجھنا. وہو بالخیار من امرہ، علی کو مکمل اختیار ہے، چاہے میری بیعت قبول کرے چاہے رد کر دے. الا وانتم بالخیار جمیعا فی بیعتکم ایایا، اور میں تم سب کو بھی اختیار دیتا ہوں، چاہو تو میری بیعت رد کر دو. کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہماری ناراضگی صرف اس میں تھی کہ ہمیں ایک دن مؤخر کیا مشورہ میں، شروع میں شریک نہیں ہوئے، اتنی ناراضگی تھی. کاش ہم شروع میں مشورے میں شریک کیے جاتے. رہ گیا آپ کا استحقاق، آپ کی افضلیت، کہا ہم آپ کو سب سے بڑھ کر حقدار جانتے ہیں بیعت کے، یہ آپ کے شرف ہیں، آپ کے یہ مناقب ہیں. ناراضگی صرف یہ تھی کہ کاش ہم شروع سے شریک مشورہ ہوتے. اس پر یہ جو تاخیر ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اعتذار پیش کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مغازی میں محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں وقال فی اعتذار ابی بکر الی علی، معذرت پیش کی کہ وہ جو فوری ہنگامی سچویشن ہو گئی تھی، وقت نہیں تھا مشورے کا، ہم اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے اچانک جانا پڑ گیا. بس اتنی بات پر مولا علی شیر خدا نے جب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے دوبارہ اوپن کر دی بحث اور فرمایا لوگوں سمجھو میری بیعت کوئی نہیں ہوئی، یہ علی اپنی بیعت مجھ سے کریں یا نہ کریں صاحب اختیار ہے. الا وانتم بالخیار جمیعا فی بیعتکم ایایا، اور تمہیں بھی دوبارہ اختیار دیتا ہوں، چاہو میری بیعت رد کر دو چاہے قبول کر لو. فإن رأیتم لہا غیری فأنا اول من یبایع، اگر میرے علاوہ کسی اور کو حقدار جانو، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا سب سے پہلے اٹھ کر میں اس کی بیعت کر لوں گا. یہ ہے اصل قول.
جب یہ بات سنی فلما سمع ذلك علی من قولہ تحلل عنہ ما کان قد دخل، جب سیدنا مولا علی شیر خدا نے یہ بیعت سنی بات تو ان کی جو رنجش تھی مشورہ میں تاخیر ہو جانے کی وہ دور ہو گئی اور آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا لا نرا لہا احدا غیرک، کیونکہ ابو بکر صدیق نے فرما دیا تھا اگر کسی اور کو حقدار سمجھو میری کوئی بیعت نہیں ہے، میں سب سے پہلے اس کی بیعت کرنے کو تیار ہوں. انتم بالخیار جمیعا، تم سب کو کھلا اختیار دیتا ہوں. تو گویا ثقیفہ بنو ساعدہ کی بات ختم ہو گئی. اب وہ ایک فتنہ ختم کرنا تھا، روکنا تھا، ایک سچویشن کنٹرول کرنی تھی، ہو چکی. اصل بیعت پھر وہ بیعت عامہ تھی جو مسجد نبوی میں ہو رہی ہے. جب مولا علی شیر خدا آ گئے ان کی خاطر سیدنا صدیق اکبر نے گویا پہلے امر کو منسوخ کر دیا، منسوخ ہو گیا کانسٹیٹیوشنلی. جب آپ نے کہا فلا بیعت علی، اب میرے لیے کوئی بیعت نہیں ہے. علی بھی ہوا بالخیار من امرہ، ان کو بھی مکمل اختیار ہے جو فیصلہ چاہے کریں. وانتم بالخیار جمیعا فی بیعتکم، تم بھی اپنی بیعت میں مکمل مختار ہو، جو چاہو فیصلہ کرو. اگر کسی اور کو بہتر سمجھو بتاؤ میں سب سے پہلے اس کی بیعت کروں گا. جب مولا علی شیر خدا نے یہ سنا تب آپ نے فرمایا لا نرا لہا احدا غیرک. اے ابو بکر صدیق 33,000 صحابہ موجود تھے کل بنو ہاشم. اے ابو بکر صدیق ہم اللہ کی قسم آپ کے سوا خلافت کا حقدار اس وقت کسی اور کو سمجھتے ہی نہیں. فمد یدہ فبایعہ، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور مجمع عام میں سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کر لی، اور جو آپ کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی. وقال جمیع الناس مثل ذلک، پھر تمام لوگ بولے نہیں امر خلافت ابو بکر کی طرف لوٹاتے ہیں، چونکہ آپ نے لوٹا دیا تھا عوام کی طرف پھر کہ دوبارہ فیصلہ کر لو جس کے حق میں کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے فرد الامر الی ابی بکر، انہوں نے امر کو پھر ابو بکر کی طرف لوٹا دیا اور کہا وہ خلیفۃ رسول اللہ وذالک لانہ استخلفہ علی الصلاۃ بعدہ، اور کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو نماز میں خلیفہ اور امام مقرر کیا تھا اور اپنے وصال تک وہی رہے، اس لیے وہی ہمارے خلیفہ ہوں گے. اب اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے، سن لیجئے البدایہ والنہایہ میں. اور یہ امام حافظ ابن کثیر بیان کر کے یہاں تک لکھتے ہیں کہ وہ جو تاخیر ہوئی مشورہ کرنے کی ایک دن کی، اس پہ خاطب ابو بکر واعتذر الی الناس، سیدنا صدیق اکبر نے اس پر معذرت کی مولا علی شیر خدا سے بھی، حضرت زبیر سے بھی اور لوگوں سے بھی، اور ان کو سچویشن بتائی اور کہا واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ ولا سألتها فی سر ولا علانیۃ. خدا کی قسم اس عمارت اور سلطنت کا نہ میں طالب تھا، نہ حریص تھا، نہ ایک دن کے لیے، نہ رات کے لیے، نہ چھپ کر، نہ ظاہر. حضور کے دین کے خلاف میں نے سد باب کیا کہ کہیں فتنہ نہ ہو جائے، پھوٹ نہ پڑ جائے، اس مجبوری میں جانا پڑا. اس لیے جو آپ کی مرضی فیصلہ کر لیں. اس پر قال علی و زبیر، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں پھر کہ حضرت علی اور زبیر اٹھے اور انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ ہمارا غضب تھا ہی نہیں، ناراضگی تھا ہی نہیں، الا لأننا اخرنا عن المشورہ، صرف اتنی سی بات تھی کہ ایک دن ہم سے مشورہ میں تاخیر کیوں کر دی گئی. ولیکن انا نرا ابا بکر حق الناس بہا وانہ لصاحب الغار، وہ صاحب الغار. آگے پورا قول بیان کر کے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اسنادہ جید، یہ روایت پوری جید اسناد کے ساتھ ہے. لہذا وہ 6 مہینے والی تو بات ہی نہیں، اس پہ تو اتنے سوال وارد ہوتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں بنتا، اور وہ مولا علی شیر خدا کی شان کے لائق نہیں. اور ایک اس کے اوپر اور بات کر دوں، اگر آپ 6 مہینے بعد بیعت کرنے کے قول کو لیں تو پھر وہ گھسیٹ کے لانے کا واقعہ کہاں گیا؟ جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ تعرض نہیں کرتے، 6 مہینے تک اجازت دیتے ہیں بیعت نہیں کرنے کی اور کچھ خلل واقع نہیں ہوتا، انہیں کیا ضرورت ہے تلواروں سے بیعت لیں، گھسیٹ کے لے آئیں. یہ جبر و اکراہ اور ظلم کی ساری داستانیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں اس تصور کے تحت اگر 6 مہینے کے بعد بیعت ہوئی. اگر 6 مہینے کی مہلت دے سکتے ہیں تو پھر ظلم کس وجہ سے، پھر زیادتی کس وجہ سے؟ اس زیادتی کا جواز نہیں رہتا. اور میں نے یہ بات بھی کر دی
کہ اس واقعہ میں تو پھر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے وصال کے بعد فوری بیعت کر لی، وہ مولا علی شیر خدا کے شایان شان نہیں۔ اس قول کے اندر بہت سارے سکم ہیں، اور سب سے اعلیٰ روایت یہ ہے، یہ میں نے آپ کو اہل سنت کی کتب اور امام بہقی نے بھی یہ روایت کیا، ابن کثیر تو بعد میں آئے ہیں، امام بہقی نے بھی یہ روایت کیا سنن الکبریٰ میں اور الاعتقاد میں۔ اب یہی قول شیعہ کتب سے لے لیجئے جو میں نے کہا جو اصح ہے۔ شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید کا میں ذکر کر چکا ہوں، یہ جب 656 ہجری کا زمانہ تھا اور 658 کا جب خلافت بغداد کا زوال ہوا ہے، خلیفہ مستعصم باللہ کا آخری دور تھا، اس وقت جو سب سے بڑا ایک غالی شیعہ تھا ابن القمی، وزیر اعظم، اور وہ لیڈ کر رہا تھا شیعہ گروپ کو، اور ابو بکر بن خلیفہ معتصم باللہ کا بیٹا سنی گروپس کو، اور مناظرے ہوتے تھے۔ اس ابن القمی کے ایڈوائزر تھے علامہ ابن ابی الحدید، تو ان کے کہنے پر انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی تھی 20 جلدوں کی۔ اس شرح نہج البلاغہ میں حدیدی بحث بقیت السقیفہ و اختلاف و آراء الناس بعد النبی، اس بحث کے تحت وہ لائے ہیں قول کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت زبیر کھڑے ہوئے اور قال علی والزبیر ما غضبنا الا فی المشورہ وإنا لنرى ابا بکر احق الناس بها لأنه صاحب الغار وإنا لنعرف له سنه وامره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة وهو حی۔ پوری عبارت جو میں نے آپ کو امام بہقی اور حافظ ابن کثیر کی بتائی، یہی پورا خطبہ مولا علی شیر خدا کا بیعت عامہ کے وقت پہلے دن، یہ شرح حدیدی میں علامہ ابن حدید نے شرح نہج البلاغہ میں روایت کی۔ تو یہ قول معتبر بھی ہوا، صحیح ترین بھی ہوا، اور یہ ان کی شایان شان بھی ہو گیا یہ قول۔ میں نے جو آپ کو عرض کیا کہ یہ جو بیعت عامہ کا دن تھا، اسی دن حضرت اسامہ بن زید پہنچے ہیں، اسی دن آئے ہیں۔ اب وہ بھی سن لیجئے، حضرت اسامہ بن زید آئے، اس کو بھی شیعہ معتبر کتاب احتجاج تبرسی، اس میں روایت کرتے ہیں شیعہ مجتہد ابو منصور احمد بن علی التبرسی، احتجاج تبرسی، اور روایت کرتے ہیں اس بات کی حضرت امام باقر علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت اسامہ بن زید مسیلمہ کذاب کے لشکروں کے خلاف جہاد کے لیے تھے، تو انہیں خط پہنچا آقا علیہ السلام کے وصال کی اطلاع کا، وہ ساتھیوں سمیت مدینہ واپس تشریف لے آئے، اور دیکھا کہ بیعت کے لیے لوگ حضرت ابوبکر کے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ اب یہ اس وقت آئے کہ ابھی بیعت عام بھی نہیں ہوئی۔ اب دوسرا ثبوت میں دے رہا ہوں کہ مولا علی شیر خدا نے بیعت اسی پہلے دن کی ہے۔ اب یہ شیعہ کتب کا دوسرا حوالہ ہے احتجاج تبرسی کا، دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، یعنی فلما وردت الكتاب على اسامہ انصرف بمن معه حتى داخل المدینہ فلما راى اجتماع الخلق على ابی بکر، جب دیکھا کہ سارے لوگ حضرت ابوبکر کے ارد گرد جمع ہیں تو سیدنا علی شیر خدا کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے پوچھا کہ یہ دریافت کیا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم دیکھ ہی رہے ہو بیعت کے لیے جمع ہیں۔ اس پر حضرت اسامہ نے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی بیعت کر لی ہے؟ فقال له علی هذا ما ترى قال اسامہ فهل بایعته قال نعم۔ حضرت اسامہ نے پوچھا آپ نے بھی بیعت کر لی ہے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں میں نے بھی بیعت کر لی ہے۔ گویا پہلے دن جو بیعت عامہ ہوئی ہے مسجد نبوی میں احتجاج تبرسی، امام باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق مولا علی شیر خدا نے پہلے دن بیعت کی۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس میں نہ ظلم رہا، نہ گھسیٹا جانا رہا، نہ گستاخی رہی، نہ کسی اور قسم کا شر رہا۔